السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفیظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ حاضرین جمعہ، دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق ہے، سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے دین اسلام کو امانت کے ساتھ دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ محترم سامعین، دین اسلام اللہ رب العالمین کا منتخب دین ہے، اور یہ اسلام 5 بنیادی ارکان پر رکا ہوا ہے۔ اس میں سے ایک بڑا اور اہم رکن بیت اللہ کا حج کرنا بھی ہے۔ آدمی بیت اللہ کا طواف کرنے کے ارادے سے، صفا مروہ کی سعی کرنے کے ارادے سے، مینا، عرفات اور مزدلفہ میں حاضری دینے کے ارادے سے گھر سے مکہ کی طرف جائے، اس کو حج کہتے ہیں۔ دین اسلام کے اندر یہ اعلیٰ ترین عبادت ہے، بلکہ کئی عبادتوں کا یہ مجموعہ ہے۔ حج کے اندر بہت ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک بڑا رکن ہے۔ انسان کے بالغ ہونے کے بعد طاقت والے پر اللہ رب العالمین نے زندگی بھر میں ایک مرتبہ اس کو فرض کیا ہے۔ ساری زندگی میں ایک مرتبہ یہ حج فرض ہے، اور اس کی فرضیت سن 9 ہجری کے اندر ہوئی۔ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اس عبادت کو کرنے کے لیے دنیا کے مختلف گوشوں کے رہنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے، مختلف لباس پہننے والے، مختلف کلچر، مختلف تہذیبوں سے دلچسپی رکھنے والے اپنے اپنے سب امتیازات کو مٹا کر ایک ہی لباس میں، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی سمت میں اور ایک ہی نعرہ توحید کو بلند کرتے ہوئے اس عبادت کو کرتے ہیں۔ اس عبادت کی یہ بہت بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ چند احادیث ہم دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس میں سے ایک بڑا رکن حج بیت اللہ بھی ہے، اور کہا
حج مبرور اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے کہ آدمی حج کیا، حج مبرور کیا، قرآن اور سنت کے مطابق حج کیا اور مر گیا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، اس کا حساب و کتاب اب نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حقوق اللہ سے متعلق جتنے بھی گناہ ہمارے ہو کر کے ہیں سب گناہ مٹ جاتے ہیں، حقوق العباد نہیں مٹے گا۔ یعنی اگر کوئی قرض لے کر کے دھوکہ دے دیا یا کسی بھائی کو تکلیف دے دیا، جب تک وہ بھائی اس کو معاف نہ کرے اس وقت تک اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، عبادات کے تعلق سے جو کچھ بھی کوتاہیاں گناہ ہوئے ہیں حج کرنے سے، وہ سارے گناہ انشاءاللہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، خطبے میں کہا لوگوں اللہ رب العالمین نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، تم حج کرو۔ میرے بھائیوں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک جہاد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جہاد سب سے افضل عمل نہیں ہے، بلکہ افضل جہاد یہ ہے کہ آدمی حج مبرور کرے۔ حج مبرور یہ افضل جہاد ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ افضل عمل کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا اور حج کرنا، یہ افضل عمل ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر یہ کہا حاجی اللہ کا مہمان ہے، اللہ نے بلایا تو یہ گیا، تب اللہ کے دل میں واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ یہ جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے۔ اگر یہ بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنے طور پر اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کی فضیلت میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی حج کرنے کے لیے نکلا گھر سے اور حج کے دوران میں انتقال ہو گیا، موت آ گئی، مر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن تک کے لیے اس کے نصیب میں، اس کے نامہ اعمال میں حج کرنے کا یا عمرے کو نکلا ہے تو عمرہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ حج اور عمرہ کرنے کی۔ اور یہ کہا راستے بھر نیکیاں ملتی رہتی ہیں، گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ حج کے لیے نکلا تو جا کر کے واپس آنے تک اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، نیکیاں اس کی بڑھتی رہتی ہیں، یہ فضیلت ہے۔ پھر کہا حج کو گیا، طواف کیا، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت اگر اس نے نماز پڑھی تو اس کی فضیلت میں کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ صفا اور مروہ کی اگر سعی کرتا ہے تو پھر 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ یہ حج اور عمرے کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بیان فرمائی۔ میرے بھائیوں، آدمی کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، روپیہ پیسہ ہے، صحت ہے، سہولت ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر وہ حج نہیں کرتا ہے تو شریعت میں اس کے لیے وعید ہے، لعنت ہے اس کے اوپر۔ اگر کسی آدمی کے پاس سفر خرچ بھی ہے، سہولت بھی ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے، وہ یہودی مرتد عیسائی ہو کر کے مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ حکم جاری فرمایا کہ اگر کوئی آدمی صاحب استطاعت ہے، صحت و عافیت والا ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر میں ٹیکس وصول کروں گا، جزیہ لگاؤں گا، اس کے اوپر جزیہ لگانے کا قانون پاس کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میرے بھائیوں، قدرت اور استطاعت سے کیا مراد ہے؟ 4 چیزیں اس سے مراد ہیں۔ پہلے یہ کہ آدمی کے پاس اتنا مال ہو کہ حج کو آنے جانے، وہاں رکنے، کھانے پینے کا خرچ کو برداشت کر سکے، اتنا مال ہو، اس کو استطاعت کہتے ہیں، قدرت کہتے ہیں۔ اور دوسرا، صحت و تندرستی کے لحاظ سے وہ سفر کے لائق ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ پیسہ تو اس کے پاس ہے لیکن وہ جا کر کے آنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، بیمار ہے، تو یہ قدرت نہیں ہے۔ اگر یہ صحت و عافیت کے ساتھ ہے، سفر کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت ہے، اس کے پاس یہ استطاعت ہے۔ اور تیسری چیز، راستہ پرامن ہو، جان و مال اس کا محفوظ ہو، یعنی راستہ امن والا ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کو ڈر ہو کہ میں جا رہا ہوں اور ایروپلین میں بیٹھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سازشوں کی وجہ سے بھٹ جائے، روک دیا جائے، مجھے درمیان کے اندر پریشان ہو جائے، میرا مال لوٹ لیا جائے، میری جان چلی جائے۔ اس طرح اگر پر خطر ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ امن کی جگہ پر امن اس کے اندر ہونا چاہیے، راستہ پر امن ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اور چوتھا ہے کہ عورت یا تو اس کا محرم اس کے ساتھ ہو، جیسے باپ ہے، ماموں ہے، یا اس کا شوہر اس کے ساتھ ہو۔ اکیلی عورت کا حج اور عمرہ نہیں ہوگا،
بلکہ اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ یا اس کا شوہر ہونا چاہیے. یہ استطاعت اس کو کہتے ہیں. یہ 4 چیزیں اگر ہوں تو اس کے اوپر حج اگر استطاعت والے ہیں تو فرض ہے. میرے بھائیو، آج کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے بعض مسلمان بھائی ایسے ہیں جو زیارت حرمین کو تفریح انہوں نے بنا لیا ہے. زیارت حرمین کی زیارت کرتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں ایک تفریح کی غرض سے. یعنی بار بار حج کر رہے ہیں، بار بار عمرہ کر رہے ہیں. ان کو ان کی ذمہ داریوں کی، ماتحتوں کی، حقوق العباد کی کوئی فکر نہیں ہے. اللہ نے مال دیا ہے، جیسے مال دیا خاندان، افراد خاندان کے بہت سارے حقوق بھی ان پر ڈالے گا اللہ تعالیٰ. ان کا کوئی ان کو فکر نہیں ہے، بلکہ حج پر حج کیے جا رہے ہیں، حج پر حج کیے جا رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے اندر سے بعض لوگوں کی حالت ایسی ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو سب کچھ ہونے کے باوجود، صحت و عافیت کے ساتھ رہنے کے باوجود، یہ صحیح طور پر حج کی اہمیت اور حج کا شعور نہیں رکھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کیا گیا ہم کو، جوانی میں ہے، حج بڑھاپے میں کرنے کی چیز ہے، بچوں کی شادی کرنا ہے، گھر بار بنانا ہے، زندگی سیٹل ہونا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے. تو بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے. یہ 2 نظریے بھی غلط ہیں. زندگی بھر میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا. اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، ایسے آدمی کو بھیجیے جس کی آنکھیں کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے. آپ کو بھی ثواب ملے گا حج کرنے کا، اس کو بھی ثواب ملے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ آدمی عبادت تو کرے گا، عبادت کا ڈھانچہ رہے گا، لیکن روح نہیں رہے گی. عبادت کا ڈھانچہ رہے گا، روح نہیں رہے گی. جیسے اذانیں ہو رہی ہے تو یہ اذان عبادت کا ایک ڈھانچہ ہے، لیکن روح، جیسے بلال کی اذان نہیں ہے. بلال جس طرح اذان دیتے تھے، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. تو عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانی بتلائی. نمازیں ہوں گی، عبادات ہوں گے، روزے رکھے جائیں گے، حج وغیرہ بھی ہوگا. یہ سب عبادت کے ڈھانچے ہیں، عبادت کی باڈی ہے، لیکن عبادت کی روح نہیں رہے گی. عبادت کی روح اللہ کی رضا حاصل کرنا، عبادت کی روح اللہ کا تقرب حاصل کرنا، یہ نہ ہوگا. بلکہ سیر و تفریح کے غرض سے، ریاکاری کے غرض سے، حاجی لقب لگانے کے غرض سے، لوگوں میں ممتاز ہونے کے غرض سے، یہ کہلوائے جانے کے غرض سے کہ یہ بہت بڑے آدمی ہیں، یہ 2 سال میں 3 سال میں ایک مرتبہ ضرور حج کو جاتے ہیں، رمضان آیا تو عمرہ ضرور کرتے ہیں. اس طرح بلوانے کے لیے انسان حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، تاکہ معاشرے میں ایک الگ پہچان بنائی جائے، معاشرے میں ایک الگ ممتاز بنائی جائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 3 لوگ جا رہے ہوں، 3 میں سے اگر یہ ایک آدمی یہ سمجھے کہ یہ دونوں سے میں بہتر ہوں، نبی نے کہا یہ سب سے بدتر انسان ہے. سب سے بدتر انسان ہے کہ اس کو الگ پہچان سے لوگ اس کو یاد کریں. میرے بھائیو، یہ لنگڑے عذر اور لنگڑے بہانے کی شادی ہے بچی کی شادی کے بعد جائیں گے، گھر بنانا ہے، بچے کو سیٹل کرنا ہے. اللہ رب العالمین ان سب چیزوں کے لیے آپ کی جو زندگی ہے اس کو نہیں رکھے گا. آپ کی موت اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اگر انسان کے پاس حج کو جا کر کے آنے کا اتنا خرچہ ہے تو سب سے پہلے اس فریضے کو ادا کرنا اس کے لیے فرض ہے. زندگی بھر میں کیا پتہ یہ سمجھ رہا ہے کہ 4 سال کے بعد میں حج کروں گا، 4 سال کے بعد تو یہ زندہ رہے گا لیکن صحت و عافیت ساتھ نہ رہے تو، اور 4 سال کے بعد زندہ رہا لیکن اس کے بعد روپیہ پیسہ چلا گیا ہو تو، یہ اگر موجود ہے پھر بھی نہیں کر رہا ہے تو یہ مواخذہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی پکڑ ہے. میرے بھائیو، اگر کوئی آدمی حج کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج مبرور کرے. حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ 4 چیزیں اس کے اندر ہو. پہلی بات، حج کرنے والا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے حج کرے، نہ یہ کہ دوسری چیزوں کے لیے. دوسرا یہ کہ حج کے سارے اخراجات، جو بھی خرچہ ہے حج کا، یہ حلال کمائی سے وہ پورا کرے. حرام کمائی سے حج کو گئے 40 مرتبہ میں 80 مرتبہ بھی حج کو جاؤ، 1 مرتبہ میں حج کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ حلال کمائی سے ہمارے اخراجات پورے ہونی چاہیے. اور تیسرا یہ کہ وہاں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے تمام گناہوں سے معافی مانگے. یہ دل میں عقیدہ رکھ کے، ارادہ رکھے کہ پروردگارا اب یہاں جو کچھ ہوا میں اس کے بعد سے تیری نافرمانی کبھی نہیں کروں گا، تیری نافرمانی کبھی نہیں کروں گا، معصیت میں کبھی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے. سچے دل سے اگر یہ معافی مانگتا ہے تو ہی اس کا حج مبرور ہوتا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ اب تو میں پاک ہو گیا، بعد میں کوئی گناہ کروں گا تو نامہ اعمال میں حج کے بعد کے گناہ لکھے جائیں گے، چھوٹے ہی ہوں گے، کم ہی ہوں گے، کروں گا گناہ. اس نیت سے وہ حج کبھی نہ کرے. اس نیت سے کرے کہ اب اس کے بعد سے میں گناہ ہرگز نہیں کروں گا، جہاں تک ہو سکے بچوں گا. اور چوتھی چیز، قرآن و سنت کے مطابق حج کرے. ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی ایک ٹولی کے ساتھ گیا، ایک مذہب کے لوگوں کے ساتھ گیا. کتنے ایسے بے وقوف لوگ آپ کو ملیں گے، حج بیت اللہ کرنے کے لیے جائیں گے، حرم میں نماز نہیں پڑھیں گے، بولیں گے کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی.
اس لیے کمروں میں نماز پڑھ لیں گے. حج کو کیوں گیا؟ حج کو کیوں گیا ہے؟ قرآن حدیث کے مطابق اگر آدمی حج کرتا ہے تو اس کا حج مبرور ہے. اگر بناوٹی حج لوگوں کے دکھاوے یا مفتی فلاں فلاں کی بات سن کر کے اگر آدمی قرآن حدیث کے خلاف میں اگر حج کے ارکان کو ادا کرتا ہے تو اس کا جانا، پیسے خرچ کرنا، وہاں رہنا سب بیکار ہے. قرآن حدیث کے مطابق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ارکان جیسے بتائے اس کے مطابق اگر وہ حج کرتا ہے تو اس کا حج مبرور ہے، ورنہ اس کا حج مبرور نہیں ہے. میرے بھائیو، اگر کوئی آدمی حج کو جاتا ہے بہت سارے سبق اس کو سیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ سبق اپنی زندگی میں وہ لاگو کرے. کیا ہے حج کے اسباق؟ حج کا سب سے پہلا سبق، حج ہمیں توحید سکھاتا ہے. جب حج کر کے جب آئے تو توحید پر مضبوط رہے، کاربند رہے. یعنی وہ اللہ کو ایک جانے، اللہ کو مشکل کشا جانے، حاجت روا جانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت حق جانے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے. رسم و رواج، شرک و بدعات، اس کے اندر وہ اپنے آپ کو ملوث نہ کرے. حج توحید سکھاتا ہے. آپ دیکھ لیں حج کو جانے والے جانتے ہیں، شروع سے لے کر کے آخر تک، پھر واپس آنے تک بندہ اپنے زبان سے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہتا ہے کہ پروردگار میں حاضر ہوا، پروردگار تو ایک ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہ توحید حج ہمیں سکھاتا ہے. تو توحید ہماری زندگی کے اندر مرتے دم تک آنا چاہیے. یہ حاجی کے دل کے اندر یہ توحید مضبوط رہے، توحید کی محبت رہے، توحید سے دلچسپی رہے، توحید کے کاموں میں آگے بڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی تعریف، اللہ کی یکتائی جہاں پہ بیان کی جا رہی ہو وہاں پہ شوق و ذوق کے ساتھ ویسے سنیں جیسے انسان اپنی تعریف کو سننے کے لیے گھنٹوں گزار دیتا ہے. اگر کوئی اس کی تعریف کر رہا ہو تو بیٹھ کے اور کیا ہے بولو، اور کیا ہے بولو، اور مجھ میں کیا ہے بولو. اس طرح تعریف سننا چاہتا ہے، تعریف کرنے والوں کو قریب کرتا ہے. پروردگار کی تعریف جہاں ہو رہی ہو وہاں شوق کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ بیٹھے. یہ توحید سے محبت کی نشانی اور دلیل ہے. یہ دل کے اندر آنا چاہیے. تو یہ حج کا سبق ہے. اور دوسرا سبق حج کا مساوات ہے. آپ دیکھیں میدان عرفات میں کالے گورے، امیر غریب، بڑے بوڑھے سب لوگ وہاں پر رہیں گے، ایک ہی لباس کے اندر رہیں گے اور سب کا مطمع نظر ایک ہوگا، پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم سب ایک ہیں، چاہے کوئی غریب کوئی مالدار، یہ سب اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے اونچ نیچ رکھا ہے دنیا کے اندر. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امتیاز کے ساتھ ہم غریب طبقے کے اوپر ظلم کریں، غریب طبقے سے اپنے آپ کو امتیاز کر کے الگ رکھیں. لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی. کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری بڑھوتری نہیں ہے. تقوی کی بنیاد پر ہمارا مرتبہ طے ہوتا ہے اللہ کے نزدیک. تقوی کی بنیاد پر دل کے اندر کتنا ڈر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا مقام اونچا ہوتا ہے. میرے بھائیوں، یہ مساوات آپ کو حج میں دیکھنے کو ملتی ہیں اور حج کا یہ بڑا درس ہے. سب ایک ہے، کوئی الگ، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں. سب کلکم من بنی آدم وآدم من تراب. سب بنی آدم ہے اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درس دینے کے لیے یہ حج کا انعقاد فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ وحدت اور اجتماعیت کا درس، یعنی آپ دیکھیں سارے لوگ ایک ساتھ ایک ہی کام کرتے ہیں. یہ وحدت اور اجتماعیت، یونٹی حج کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں پر احسان کرنے کا درس. حج کو جانے والے دیکھیں گے وہاں کا جو عملہ ہوتا ہے، شرطہ ہوتی ہے، پولیس وہاں پہ جو ہوتی ہے، وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کرتے ہیں. مسکین کو دیکھ کے ہمدردی کرتے ہیں، غریب کو دیکھ کے پریشان میں مبتلا آدمی کو دیکھے تو اس کو پکڑ کر کے سہارا دیتے ہیں. جہاں تک ہو سکے آگے بڑھ چڑھ کر کے دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں وہ درس لے کر کے دنیا میں واپس جب آتا ہے انسان اپنے گاؤں کو تو یہ درس لے کر کے زندگی گزارے. ہمدردی بہت بڑا انعام ہے اللہ کی جانب سے. ہمدردی ہمارے دل میں کسی کے تعلق سے درد کا پیدا ہونا یہ بہت انسان کو بہت عظمت والا بناتا ہے، بہت اونچا بناتا ہے. یہ درد ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، حج کے ذریعے سے ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ کا درس ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا درس حج کے ذریعے سے ہمیں اللہ یہ بھی دیتا ہے کہ زندگی کے اندر حالات کتنے بھی کٹھن آ جائے، مشکلات پر مشکلات آ جائے، نا امید اللہ کی ذات سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پروردگار سے امید بھری نگاہ سے، امید بھرے لہجے میں، امید بھری باتوں میں اللہ کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. زندگی کٹھن موقع پر آ چکی ہے، مشکلات میں پھنس چکے ہیں، ابھی موت سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن ایک مومن تب بھی اللہ کے اوپر حسن ظن رکھتا ہے، حسن ظن رکھتا ہے، نیک امید رکھتا ہے. یاد کرو حج کے جو بھی کام ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے کاموں کو یاد دلاتے ہیں. حاجرہ علیہ السلام اپنے ایک لوٹا شیر خوار بچہ، چھوٹا دودھ کا بچہ اسماعیل کو لے کر کے نکل کر کے چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر کے آ گئے، بے آب ہو گیا لقو تک صحرا.
جہاں پر پانی نام کی کوئی چیز نہیں، جھاڑ نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی پرندہ تک وہاں پر گزرتا نہیں، ریگستانی علاقہ، پوری تپتی ہوئی صحرا کی چنچلاتی مٹی، عرب کی زمین، اس جگہ پر کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں۔ اس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اکلوتے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ مائی ہاجرہ نے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑتی رہی، ادھر سے ادھر، یہ پہاڑ سے وہ پہاڑ دوڑتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس نے امید کو نہ چھوڑا، بلکہ شوہر سے کہا کہ اِذَن لَن يُضَيِّعُونَا، جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر کے جانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ، جائیے، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی برباد نہیں کرے گا۔ یہ امید ہی سے آج کعبۃ اللہ کی رونقیں باقی ہیں۔ یہ امید تھی امی ہاجرہ کی۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیج کر کے وہاں پر زمزم کا کنواں جاری فرمایا۔ بچہ رگڑ رہا تھا تو اس سے پیاس سے، پانی کی پیاس سے، اللہ رب العالمین نے ان کے ایڑی کے رگڑنے پر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل آئے، وہاں پر پیر مارے، اس کے بعد سے چشمہ پھوٹ پڑا، کچھ بھی نہیں تھا، ریگستان میں پانی کا نکلنا، بڑا چنبا، بڑا معجزہ۔ یہ امید ہے پروردگار کی ذات پر۔ آپ ناممکن سمجھتے کسی چیز کو، رب کے اوپر امید رکھیے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ممکن بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ یہ بہت بڑا درس ہے، حج کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ایمان کی کمزوری ہے، ایمان ہی نہیں ہے، یا بنام کے مسلمان، خاندان میں کبھی دادا مسلمان تھے تو اسی کی طرف سے مسلمان چلا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی ہے، ایمان گنوا بیٹھتے ہیں، شرکیہ کام کرنے لگتے ہیں، تعویذ گنڈوں کا استعمال کر لیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایمان کو بیچ کر کے ایسے ایسے کام کرتے ہیں، اگر اس کام کے کرتے کرتے گھر مر گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی۔ ایسے کام بھی کر جاتے ہیں۔ ایمان سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، ایمان نہ بیچیں۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمارے عملوں کی کمزوری کو معاف کرے، نماز میں کوتاہی ہم نے کی، فلاں چیز میں کوتاہی ہم نے کی، معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ عقیدے کی جو غلطی ہوتی ہے وہ کبھی معاف نہیں ہوتی۔ عقیدہ مضبوط رکھیں، پروردگار ہمارا سب سے بڑا داتا ہے، سب سے بڑا دینے والا، سب سے بڑا ہمارے ہاتھ کو ہمارا سہارا بننے والا ہے۔ یہ حج کے ذریعے ہمیں ملتا ہے۔ آپ جائیں وہاں پھرا کر کے لوگ آپ کو بتائیں گے امی یہاں سے یہاں دوڑے، یہاں سے یہاں دوڑے، لیکن انہوں نے امید نہیں چھوڑا۔ اسماعیل علیہ السلام کو پانی کا انتظام ہو گیا، نائک اسماعیل کو ہوا، بلکہ بعد میں جتنے قبائل آنے لگے، آباد ہونے لگے، پانی کو دیکھ کر کے آج بھی اس وقت سے جاری کنواں آج بھی وہ بہ رہا ہے، پانی اس میں سے برابر نکل رہا ہے۔ الگ الگ جو سائنسدانوں نے اس پانی پر سرچ کیا، کیا کیا عجیب عجیب چیزیں اس کے اندر سے نکالی، کیا کیا عجیب چیزیں اس کے اندر ہے بول کر کے کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ سب سے بڑا درس ہے جو ہمیں ملتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وسائل کی کمی کی شکایت نہ کریں، حالات کی تنگی کی شکایت نہ کریں۔ اللہ انکم سورسز کم ہے میرے، معمولی ہے تنخواہ میری، معمولی ہے کمائی میری، اللہ بہت تنگی ہے، کھانے پینے کے لیے ہی تنگی ہے، تیرے گھر کو آنے کے لیے میرے پاس پیسے کا ہے۔ اس طرح کے حالات کا شکوہ نہ کریں، سچے دل سے اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ آپ کو معلوم ہے غریبوں کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے سے ایک غریب آدمی کو اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے، وہ سوچتا بھی نہیں ہوگا کہ اتنا اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا۔ تو کبھی بھی حالات کا شکوہ نہ کرے، اپنے حالات کو سامنے رکھ کر کے اللہ سے دعا نہ مانگے کہ پروردگارا یہ انکم اس کے ذریعے سے تو مجھے عطا فرما، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اختیارات اور اللہ کی رحمت کو سامنے رکھے۔ اللہ کے پاس کون سی چیز کی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اگر حج کو بھیجنا چاہے، ہمیں اگر حج کو بھیجنا چاہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کون سی چیز کی کمی ہے؟ اللہ تو سارے اختیارات کا مالک ہے، وہ تو کن فیکون کا مالک ہے۔ اس کی رحمت، اس کے اختیارات کو سامنے رکھ کر کے دعا مانگی، پروردگار میرے وسائل کو سامنے رکھ کر کے میں تجھ سے دعا نہیں مانگتا ہوں، بلکہ تیری اختیارات اور تیری رحمت کو سامنے رکھ کر کے دعا مانگتا ہوں، آپ کے گھر کا دیدار ہمیں نصیب فرما۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے ہم سچے دل سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ یہ سعادت ضرور عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکا تو رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنے کی کوشش کریں، اس میں حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور 5 وقتہ نماز جو آپ مسجد کو آ کر کے ادا کرتے ہیں، گھر سے باوضو ہو کر کے آنے کی کوشش کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی حج کا ثواب کہا ہے۔ اگر کوئی بندہ گھر کے اندر وضو بنا کر کے مسجد کو آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مکمل حج کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور نماز اشراق پڑھنے کی عادت ڈالیں، اس پر بھی ثواب ہے، حج کا ثواب ہے۔ اسی طرح حج کرنے کی پکی اور سچی نیت کریں۔ اگر زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو حج کرنے کی توفیق نہ بھی دے، حج کرنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر کوئی آدمی کسی کام کو کرنے کی پکی نیت کر لیتا ہے، کسی وجہ سے نہ کر سکا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ آدمی وہ کام کرنے والے جیسا ثواب پاتا ہے۔
یعنی اس کو ثواب اتنا مل جاتا ہے جتنا وہ کام کرنے والے کو ملتا ہے۔ سچی پکی نیت کریں، اسباب ہمارا ساتھ نہ دے کسی بھی وجہ سے اگر ہم نہ کر سکیں، لیکن سچی پکی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کا ثواب ہمارا نامہ اعمال میں ضرور رکھیں گے۔ یہ زندگی کی مختصر ایام ہے اور یہ سب چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں، جہاں تک ہو سکے ان فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کریں، دنیا اور آخرت کی سلامتی اور بھلائی اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو طاقت، استطاعت، صحت و عافیت جب تک رہے اسی وقت حج بیت اللہ کی سعادت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اور جو لوگ ایمان کی حالت میں یہاں سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأجل وأكبر۔